بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر میکن اور میرے ساتھ موجود ہیں بشارت راجہ صاحب۔ ناظرین، عمران خان ایسا لگتا ہے کہ 9 اپریل کو جس طرح سے حکومت ختم ہونے کے بعد جوش و ولولہ تھا، اسی طرح سے وہ پرانے والا عمران خان شاید واپس آتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم اگر کہیں کہ عمران خان کی واپسی، کیونکہ اب تو سڑکیں گرم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اب تو کھل کے ہر چیز کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں۔ حالیہ ایک ہفتے کے دوران ان کے آنے والے بیانات نے تہلکہ مچا دیے۔ عید سے پہلے رہائی تو ممکن نہ ہو پائے گی شاید، لیکن عید سے پہلے بڑھتی ہوئی جو سیاسی تبدیلیاں ہیں ان کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ ان کا ٹویٹ بھی اب سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی موجودہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے پرتول رہی ہے، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی کب تک یہ آئین شکنیاں ہم نے برداشت کرنی ہے، اور آئین شکنیوں کو پی کر رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، جان چھڑائیں ان لوگوں سے۔ فار ایگزامپل آج گفتگو ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ اب باقاعدہ طور پر وزیر اعظم صاحب نے عمر ایوب صاحب کو راجہ بشارت صاحب بلا لیا ہے مشاورت کے لیے۔ الیکشن کمیشن میں دو ممبران ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے بھی۔ اب اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا 5 گھنٹے پہلے والا جو ٹویٹ ہے، اس کے چند چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جنگل کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے۔ ویسے تو جنگل میں راج ہوتا ہے جی، جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا، راج ہوتا ہے، اور راج ہوتا ہے ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر تمام قانونی آئینی راستے بند ہیں، بطور سیاسی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا، باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ہدایات پر عمل کروائیں گے، چند روز میں قوم کے سامنے لائے عمل پیش کروں گا۔ احتجاجی تحریک جو ہے وہ اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین پاکستان جی ڈی اے اور مارنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ میری ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور کہا کہ جو ووٹ ہے وہ میرا نہیں، آپ کا چوری ہوا ہے، عوام کا ووٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں، آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ 12 کہہ چکا ہوں کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا راجہ صاحب۔ اس کے بعد عمران خان مزید کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی، یعنی ایک تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ پر اجتماع نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا اس تحریک کا، جب تک مقاصد اس کے حل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اسلام آباد میں سنائپر تعینات ہوتے ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ میں لکھنا ہے کہ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے، سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ دوسرا حصہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے سمبڑیال انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ظلم کے ذریعے ان کا نظریہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عوام فیصلہ وہی ہے سمبڑیال کی عوام کا، اور جو 8 فروری کو تھا انہوں نے پہلے سے یہ فیصلہ 8 فروری کو بھی سنا دیا تھا، اور بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا اس الیکشن میں بھی۔ 8 فروری کے انتخابات چوری میں قائد فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ، اور انہوں نے لکھا کہ جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک انتخابات ملتوی کروائے جب تحریک انصاف کو اپنی دانش میں کرش نہیں کر دیا گیا، لیکن 8 فروری کو عوام خاموشی سے انقلاب لے کر آئی۔ پھر انہوں نے انقلاب کا ذکر کیا، 8 فروری مینڈیٹ چوری، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کی حیثیت پیپلز پارٹی وغیرہ اور نون لیگ کی جو حیثیت ہے اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مزید وہ لکھتے ہیں لندن پلان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جس میں نواز شریف نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر بنایا یہ پلان، اور پھر 9 مئی تحریک کی سازش، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کو جو ہوا تھا یہ بھی ایک تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی۔ پھر سکندر سلطان راجہ کے جانے کا، جب انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے جانے کا وقت آیا تو 26ویں آئینی ترمیم کر کے کئی نئے فائز عیسیٰ
پیدا کر دیے گئے۔ سکندر سلطان راجہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود آج تک صرف دھاندلی کی صورت کاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ مخصوص نشستیں بھی 26ویں آئینی ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوشش میں ہیں۔ این آر او کا ذکر کیا کہ جس طرح پہلے این آر او وغیرہ لیا گیا اس حکومت میں بیٹھے لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو خود 2 بار این آر او لے چکے ہیں، این آر او کی پیداوار ہے، اس حکومت میں بیٹھی کت پتلی نے پہلے مشرف سے پھر باجوہ سے این آر او لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ ایسے نہیں جی، عمران خان نے لکھا ہے لیلا، لیلے کی طرح ٹھیک رسی سے لٹکا ہوا لیلا۔ ویسے لفظ صحیح عمران خان نے چوز کیا ہے، قربانی بھی دیکھیں نا، لیلے کی بھی قربانی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہونے، میں کمپلیٹ کر لوں لیلے کی قربانی، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہوتی ہے اور قربانی بڑی قریب ہے، اچھی ہوتی ہے۔ لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں آئینی ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہو سکتا۔ 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے میرے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے، اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظار کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گی جب سرکاری جج آ گئے۔ یہ اشارہ ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا، اور جو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے صرف قوم کی خاطر میں برداشت کر رہا ہوں، اور جو ڈاکٹر امریکہ سے آئے سب افواہ ہے۔ جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے؟ مدر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مگر مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف یہ، اور عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے۔ مودی کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کا واقعات کا ذکر کیا۔ معیشت مکمل طور پر تباہ ہے اور نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لے، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی تمام کا تمام خواب ہی رہے گا۔ راجہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ جس طرح سے عمران خان کا اب اورا لگ رہا ہے، عمران خان کا موڈ لگ رہا ہے، لوگ تو کہتے تھے بھائی وہ منتیں کر رہا ہے، جیل میں بیٹھا معافی مانگ رہا ہے، یہاں پر تو عمران خان کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ بہت شکریہ قمر میکن صاحب۔ یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پر ہمارے بڑے سینئر پترکار صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جب گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے ڈیل کی باتیں یا پھر انہوں نے جس طرح جیل کاٹی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح گریسفلی رسپیکٹ کے ساتھ جیل کاٹی، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ نواز شریف اور زرداری ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ عمران خان ہر گھر میں بستا ہے، یہ انہوں نے جملہ بولا تھا۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ عمران خان صاحب کے وہی جوش، وہی ولولہ، وہی جذبہ جو اپریل 22 میں تھا، اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ عمران خان صاحب واپس آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب یہاں سے ضمانت پر جا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ پانی پت کا میدان۔ یہ وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ سیدھی بات ہے جی، انتخابات میں مرکز میں وہی حکومت بناتا ہے جو پنجاب کو فتح کرتا ہے، کیونکہ پنجاب پاکستان، پنجاب کا نام ہے، اور 60% پنجاب پاکستان ہے یار، اور جو پنجاب کو فتح کرتا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے، اس لیے وہ وہاں جا کر ضمانت پارک بیٹھے تھے۔ اور عمران خان صاحب جس طرح ابھی پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ان کا جو آپ کہہ سکتے کہ موڈ یکدم سے وہ تبدیل ہوا ہے، اس سے حکومت کو کوئی شاید یہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ یار عمران خان کو یہ انرجی کہاں سے مل رہی ہے، عمران کو یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے۔ حکومت کو خود اپنے وہ لفظ لیلا آپ نے کہا نا، حکومت کو خود یہ بات، وہ لیلے سے مجھے یاد آیا کہ حکومت کو خود یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ہم قربان ہونے تو نہیں جا رہے۔ اور ادھر سے پیپلز پارٹی کا آپ نے جو ذکر کیا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی یار کہ آئین شکنی ہم نے بہت سی چیزیں دیکھ لی ہیں، یہ نہیں ہے ہم نے ان کو گھر بھیجنا ہے۔
اب دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے نا, اکانومی میں آپ نے شاید, میں نے اکانومی کی تھی, پڑھی ہوئی ہے انٹر میں تھا جو اس وقت میں نے اکانومی پڑھی تھی, اس میں ایک لفظ آئی کام کیا تھا. ہاں آئی کام کیا تھا, اس میں ایک لفظ ہوتا ہے قمر میکر صاحب, افادہ مختتم. افادہ مختتم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا, اس کو انگلش میں بھی بتا, جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا تو وہ بالکل ایک لیول ایک ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی کھانے کو دل نہیں کرتا, وہ چیز لینے کے لیے دل نہیں کرتا, اس کو کہتے ہیں افادہ مختتم, گر جانا, صفر ہو جانا. تو یہی کچھ پچھلے 3 سال سے اس ملک کے اندر جو جس طرح فاشزم کا, فسطائیت کا, اپنی مرضی کے قوانین بنانا, اپنی مرضی کے سارا کچھ کرنا, کب تک یہ برداشت کرے گی پولیٹیکل پارٹی؟ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے وہ اکانومی کا ذکر کیا نا, اور آپ نے کہا کہ اس میں ایک ہوتا ہے ریکٹیفیکیشن, غلطیوں کو درست کرنا. تو اب یہ جو ریکٹیفیکیشن کا پروسیس ہے نا, یہ بھی جلد شروع ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور بہت ساری تو ایسی غلطیاں ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنا ممکن نہیں ہوگا, ان کے اوپر احتساب ضروری ہوگا. جن لوگوں نے آئین شکنیاں کی, قانون شکنیاں کی ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جس نے قانون توڑا, آئین توڑا, اس کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ جی چلے آگے چلتے ہیں, پچھلی غلطیوں کو چھوڑ دیں. اگر غلطیوں کی سزا نہیں ہوگی, پچھلی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ اپنی تاریخ کو درست کرنا سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. الویہ یہ ہے کہ ہماری جو اس ملک کی اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں, انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. جو بالخصوص اقوام عالم کے اور بالعموم اقوام عالم کے اور بالخصوص عالم اسلام کے سکہ بند جو جعلی لیڈر ہیں, میاں محمد نواز شریف المعروف باؤ جی, انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. اب دیکھیں میری بات سنیں جی, ان کے پاس تو ایک موقع 8 فروری کو تھا, یہی میں بات نہیں ملا, اس وقت وہ کر رہے تھے. یہی بات کر رہا تھا, باقی سیاسی لاشیں, میں یہی بات کرنے والا تھا کہ 8 فروری کو جس طرح 9 فروری کو انہوں نے ڈکیتی کے منڈیٹ پر کھڑے ہو کر اپنے دائیں طرف چھوٹے بھائی کو کھڑا کر کے, بائیں طرف اپنی بیٹی کو کھڑا کر کے, جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے وہ سپیچ کی تھی نا, وکٹری سپیچ, وہ نواز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک نون لیگ کے بڑے اہم ترین لیڈر ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جی نواز شریف کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف قید میں ہے. قید میں, اس کے بعد بھی قید میں, پہلے بھی قید میں, ابھی تک بھی قید میں, اور وہ تقریر انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. نواز شریف صاحب کو اگر وہ دیکھیں چیزیں تو یار بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے نا, باقی سب نے چلے جانا ہے نا. نواز شریف صاحب اگر یہ چاہتے کہ تاریخ میں وہ ہمیشہ امر رہتے, تو اس دن وہ انکار کرتے اور کہتے کہ میں یہ نہیں کروں گا, جس کا منڈیٹ بنتا ہے اقتدار اسی کو دیا جائے. اور اسٹرائکا میں دیکھیں آپ, یہاں پر کمشنر راول پنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی, لیاقت چٹھا نے, اب ان کے ساتھ یہاں پر قاضی فائزہ صاحب نے ہمارے دوستوں کو بلا کر کہا جی کہ یہ فلاں فلاں. قاضی فائزہ صاحب اگر سچے ہوتے ہیں نا تو کٹہرے میں بلاتے لیاقت چٹھا کو اور پوچھتے یار کہ میں سب سے بڑی کرسی صاحب پر بیٹھا ہوا ہوں, تو نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں, انہیں ثابت کر, کیونکہ یہ میری لیگیسی کا, میری ساکھ کا معاملہ ہے. قاضی صاحب کا ذکر, اور قاضی صاحب اب قاضی صاحب صحافیوں کو, دوستوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ یار میری شریانیں پھٹنے والی ہیں. نہیں یہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں راجہ صاحب, میں آپ کی انفارمیشن ہوگی, قاضی صاحب کو پچھتاوا ہوگا, لیکن ان کو پچھتاوا ہوگا کہ بھائی حکومت کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی, حکومت نے جو کچھ مجھے دینا تھا وہ نہیں دیا, اب میں کیا کروں, پچھتاوا اس بات ہے. لیکن میری, ہاں بالکل کر رہے ہوں گے وہ, اس وقت سسٹم کو آنکھیں دکھا رہے ہوں گے کہ بھائی بہت کچھ ہے میرے پاس, اگر مجھے کچھ اور طاقت کے کسی اعلیٰ عہدے پہ نہ بٹھایا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی کو پچھتاوا ہے, اس کی شریانیں پھٹ رہی ہیں, یقین مانے قاضی صاحب مطمئن ہے. لیکن میں خبر یہ ہے کہ قاضی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سر چھوڑیں اس کو, ٹھیک ہے, قاضی صاحب مطمئن ہے, جو انہوں نے کیا ہوش و حواس میں کیا, اور اس کی وہ پوری اونرشپ لیتے ہیں, ان کو کوئی پچھتاوا نہیں. قاضی جیسے بندے کو کیا پچھتاوا ہوگا؟ نہیں یار, کہیں یہ نہ آپ کہیں بڑے سے بڑا ظالم بھی جب ہوتا ہے نا, تو ضمیر کسی نہ کسی جگہ اس کا ملامت کرتا ہے. پھر آپ کوئی امید ہے؟ مجھے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. ابھی میں چیف الیکشن کمشنر کی طرف آ رہا تھا, جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر چٹھا صاحب نے انہی کا ذکر کیا تھا نا اپنی پریس کانفرنس میں. جی چیف الیکشن کمشنر قاضی صاحب اور ہم نے مل کے سارا. اب موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب, اب انہیں منشی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, کہ بلا سکتے ہیں آپ کو؟ پتہ نہیں, وہ چیف الیکشن کمشنر ہے تو اب چیف الیکشن کمشنر ہی رہنے دے.
اب ان کا چال چلاؤ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مشاورت کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رائد صاحب جب یہاں سے کرسی سے اٹھیں گے نا تو یہ پاکستان نہیں رہیں گے, ظاہر ہے. یہ یہاں سے کسی باہر ملک میں جا کر, یہ شاید برازیل, ارجنٹائن, ادھر یا روس کے کسی جگہ ادھر جا کر رہ سکتے. امریکہ, کینیڈا, اسکینڈینیویا, آپ کی کنٹری, یورپ, آسٹریلیا, برطانیہ میں بھی یہ نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ وہاں پر بھی پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے. یہ کہیں نہ کہیں تو لب جائیں گے نا, جب لبے گئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا, پھر وہی وہ مجھے فرانس والا یاد آ رہا ہے جو ایک چیف کے ساتھ فرانس میں بھی ہوا تھا. اچھا یہ مجھے بتائیں راجہ صاحب کہ اب بہرحال تحریک بھی چلنے کے قریب ہے اور یہ کنٹینیوس تحریک ہوگی. جی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی ڈیٹ ختم ہو گئی, ایکسپائری ڈیٹ اس کی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسری طرف اب الیکشن کمیشن میں بڑی تبدیلیوں کے جو امکانات کی راہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے, اس پر آپ کو کیا لگتا ہے عمر ایوب اور شہباز شریف کے درمیان میں کنسنسس ہو پائے گا؟ یہ بڑا ایک اس وقت ہے کیونکہ شہباز شریف کو تو مینڈیٹ چور کہا جاتا ہے, وہ تو اس کو تو وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہے. تو اب یہ کیا اس پر مشاورت اور پراپر طریقے سے ہوگی یا اس کا بھی کوئی نہیں؟ میرے خیال میں قمر میکل صاحب, میں اگر اس کا تھوڑا ٹریک ریکارڈ دیکھوں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی کنسنسس اس پر ڈیولپ ہو جائیں گے, کسی ایک نقطے پر وہ پہنچ جائیں گے. ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا نام دینا ہے. جس طرح پہلے جب یہ بات چل رہی تھی تو پتہ یہ چلا جی کہ اوریا مقبول جان صاحب کا نام دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر. تو کیا موجودہ حکومت جو اوریا مقبول جان کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. اور اگر ان کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کا نام دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا اپوزیشن کو کبھی کرے گی؟ نہیں کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوں گے یا کسی ایک جگہ ہوگا, کسی بات کا کسی نقطے پر یہ متفق ہوں گے اور جا کر کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ معاملہ اسی طرف جائے گا, کمیٹی کی طرف جائے گا جو اسپیکر کا ایک وہ ہے کہ وہ بناتا ہے, پارلیمانی کمیٹی ہوگی, ادھر سے لوگ ہوں گے, ادھر سے ہوں گے, اس پر بھی نہ ہوا تو 3 نام ہوں گے, تو پھر ان میں سے کسی کو جو ایک طریقہ کار ہے اس میں سے نہیں, وہ تو اب قانون ہے, وہ تو شہباز شریف کی پھر مرضی ہوگی کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے جس کو مرضی لگانا چاہے وہ پھر اس کو. ہاں وہی ہے نا, وہی قانون بنایا ہوا انہوں نے کہ جس کو مرضی وہ لگانا چاہیں لگا سکتے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بات جو اس موجودہ حکومت کے لیے جو عمران خان صاحب کی جو نئی طاقت وہ جلا, یہ بڑے پریشان ہیں لوگ یار کہ یہ کہاں سے مل رہی ہے انہیں. کہیں نہ کہیں انہیں شاید لگ رہا ہے کہ کوئی اندر کھانے کو, وہ میں پھر آپ کو آف دی ریکارڈ بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے. اڈیالہ سے بہرحال جو خبریں ہیں ان کے مطابق اب تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے, اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو ہمارے دوست سہیل رشید صاحب کہا کرتے ہیں کہ پارٹ ٹائم وکلاء یا پارٹ ٹائم لوگوں سے زیادہ اب فل ٹائم سیاست دانوں کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی پارٹی چلانے کے لیے جب تک وہ جیل کے اندر ہے فل ٹائم سیاست دان پارٹی چیئرمین کی اشد ضرورت ہے. اپنے پیاروں کا اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے, کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.